بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم گرو نانک صاحب کے نزدیک ذات خداوندی کے تصور اور ان کے تصور موت و حیات پر بات کریں گے۔ ناظرین، گرو نانک صاحب نے ابتداً اپنے روحانی تجربے کا اظہار جس شعری انداز میں کیا اسے سکھ اصطلاح میں مول منتر یعنی بنیادی کلمہ کہتے ہیں۔ مول منتر کو سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کے تمام کلام میں سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مول منتر میں گرو نانک صاحب نے ذات خداوندی کے بارے میں اپنے تصور کا اظہار نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ناظرین، مول منتر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: خدا ایک ہے، اس کا نام سچ ہے، وہی فاعل مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، خود اپنی توفیق و رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، مول منتر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گرو نانک صاحب کا نظریہ توحید اسلام کے نظریہ توحید کے بہت قریب تھا۔ ناظرین، گرو نانک صاحب نے خدائے واحد کو یاد کرنے کے لیے مختلف نام استعمال کیے ہیں، جن میں کچھ ہندی اصطلاحات ہیں اور کچھ اسلامی، مثلاً ہری، گوبند، موہن، الک، کرنہار وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو ہندوستانی اصطلاحات ہیں، جبکہ کہیں وہ اسلامی اصطلاحات مثلاً اللہ، خدا، رحیم، کریم، رب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ بہر صورت ان تمام الفاظ سے ان کی مراد خدا کی ذات واحد ہی ہے۔ معبود حقیقی کو متعین کر دینے کے بعد دوسرا مسئلہ اس ذات کے ساتھ انسانوں کا تعلق ہے۔ چنانچہ اس بارے میں گرو نانک صاحب نے کسی شریعت کی پابندی اور ظاہری قوانین کی اطاعت کی بجائے تقدیر الہی پر راضی رہنے پر زور دیا ہے۔ بالفاظ دیگر، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنی ذاتی مرضی اور خواہش کو ختم کر کے راضی برضا رہتے ہوئے ہی انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ گرو نانک صاحب نے ان صفات اور خوبیوں کو سراہا ہے اور ان کی تلقین کی ہے جو عشق الہی کے حصول یا اس کی بارآوری میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز جو سکھ مت کا طریقہ عبادت بھی کہی جا سکتی ہے وہ سمرن یا ذکر الہی ہے۔ اس کا ایک عام طریقہ جو ہر وقت خدا کا نام لیتے رہنا ہے، جیسا کہ دیندار سکھ واحد گرو کا لفظ اپنی مختلف مصروفیات کے دوران دہراتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح نہار منہ نہا کر ایک مخصوص صورت میں عبادت کرنا بھی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ گرو نانک صاحب کے نزدیک عشق الہی کے حصول میں جو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں ان میں سادھو سنگت یعنی نیک صحبت، سیوا یعنی خدمت خلق، ایمانداری کی روزی کمانا اور دوسروں کو اس میں شریک کرنا جیسی صفات ہیں۔ ناظرین، جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے، اس بارے میں گرو نانک صاحب نے بعینی ہی ہندو نظریہ اختیار کیا ہے، یعنی جونی چکر یا اواگون کا نظریہ، جس کے مطابق انسان مختلف شکلوں اور جنموں کے ساتھ بار بار دنیا میں آتا رہتا ہے۔ ان کے مطابق انسان اگر عشق الہی میں کمال حاصل کر کے خدا کو پانے میں ناکام ہو جائے تو وہ بار بار مختلف شکلوں میں جنم لیتا رہے گا۔ اس دوران وہ بے جان چیزوں، حشرات الارض اور حیوانات کی مختلف صورتوں میں بار بار مرتا اور جنم لیتا رہے گا، اور ان جنموں کی تعداد 84 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ پھر اتنے طویل عرصے کے بعد اسے دوبارہ یہ موقع حاصل ہوگا کہ وہ انسان کی حیثیت سے پیدا ہو اور خدا کی بندگی اختیار کرے۔ ناظرین، گرو نانک صاحب کی تعلیمات کا ایک جزو گرو کا تصور بھی ہے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ گرو کے تصور نے ہی سکھ مذہب کی نشو و نما اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔